السلام علیکم فرینڈ، ویلکم بیک ان آ نیو ویڈیو۔ دوستوں، نارتھ کوریا دنیا کی ایک ایسی ریاست ہے جس کی حقیقت پر افسانے کا گمان ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جو دنیا سے بالکل کٹی ہوئی ہے، جہاں زندگی کے اصول دوسرے ممالک سے بالکل مختلف ہیں۔ یہاں ہر لمحہ پر اسراریت اور جبر کا احساس ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو نارتھ کوریا کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نارتھ کوریا کے 10 ایسے حیرت انگیز حقائق بتائیں گے جن کی تفصیل جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ نمبر 1 پہ آتا ہے نظام حکومت۔ دوستوں، نارتھ کوریا کا نظام حکومت دنیا کا واحد ایسا نظام ہے جس میں ایک ہی خاندان کی 3 نسلوں نے حکمرانی کی، اور یہ نظام آج بھی چل رہا ہے۔ 1948 میں ملک کے بانی کم il سنگ نے اقتدار سنبھالا اور تا حیات حکمران رہے۔ 1994 میں ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کم جونگ il نے حکومت کی باغ دور سنبھالی، اور پھر 2011 میں ان کے پوتے کم جونگ ان نے اقتدار سنبھالا۔ اس خاندان کے ممبران کو عوام کے لیے کسی سخت مزاج لیڈر کی حیثیت حاصل ہے، اور ان کی تصویروں اور مجسموں کی حفاظت کرنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے جوچے کیلنڈر۔ دوستوں، نارتھ کوریا اپنا الگ کیلنڈر استعمال کرتا ہے جسے جوچے کیلنڈر کہتے ہیں۔ یہ کیلنڈر 1912 یعنی کم il سنگ کے سال پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے دنیا میں سال 2025 چل رہا ہے، لیکن نارتھ کوریا میں اس وقت سال 113 چل رہا ہے۔ یہ انوکھا اقتدام دراصل ملک میں موجود نظریاتی خود مختاری اور بیرونی ملکوں سے علیحدگی کو مزید واضح کرتا ہے۔ اگرچہ عالمی معاملات میں وہ گریگورین کیلنڈر کا بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ملک کے اندر جوچے کیلنڈر کی ہی پیروی کی جاتی ہے۔ یہ کیلنڈر ان کی تاریخ و بانی کے گرد گھماتا ہے اور ان کی انفرادی مقام کو اور بھی اہم بناتا ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے 3 نسلوں کی سزا کا نظام۔ دوستوں، نارتھ کوریا میں سب سے زیادہ خوفناک اور غیر انسانی قوانین میں سے ایک 3 نسلوں کی سزا کا نظام ہے۔ اس قانون کے تحت اگر کوئی شخص حکومت کے خلاف سنگین جرم کرتا ہے تو اس کے خاندان کے آنے والی 3 نسلوں کو بھی اس جرم کی سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ یہ سزا کسی لیبر کیمپ یا جیل میں قید کی صورت میں دی جاتی ہے، جہاں انہیں انتہائی سخت حالات میں زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اس نظام کا مقصد یہ ہے کہ لوگ حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی مخالفت کا سوچ بھی نہ سکیں۔ یہ ایک ایسا نفسیاتی ہتھیار ہے جو لوگوں کو ہمیشہ خوف میں مبتلا رکھتا ہے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے محدود انٹرنیٹ اور میڈیا۔ دوستوں، نارتھ کوریا میں عام شہریوں کو انٹرنیٹ چلانے کی اجازت نہیں۔ انہیں صرف مقامی نیٹ ورک تک رسائی حاصل ہے۔ اس نیٹ ورک پر صرف حکومت کی جانب سے منظور شدہ ویب سائٹس موجود ہیں، جس کا بیرونی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں۔ اسی طرح ٹی وی میں بھی سرکاری چینلز کو دکھایا اور سنایا جاتا ہے، جہاں صرف حکومتی خبریں اور کم جونگ ان اور ان کے خاندان کی تعریف یا حکومت کی کامیابیاں دکھائی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ بیرونی خبروں تک رسائی ممنوع ہے۔ اگر کوئی رسائی حاصل کرنا چاہے تو اس کو سخت سزا دی جاتی ہے۔ نمبر 5 پہ آتا ہے سرکاری ہیئر سٹائلز۔ دوستوں، نارتھ کوریا میں شہریوں کے لیے ہیئر سٹائلز بھی حکومت کی طرف سے مقرر ہیں۔ مردوں کے لیے 15 اور خواتین کے لیے 18 ہیئر سٹائلز کی فہرست جاری کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور ہیئر سٹائلز کی نقل کرنا جرم ہے، جس کی سخت سزا دی جاتی ہے۔ اس قانون کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ لوگ صرف اپنی قوم کی ثقافت اور اصولوں کے مطابق رہیں۔ یہاں تک کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ خواتین کے لیے بھی مختلف ہیئر سٹائلز ہیں۔ نمبر 6 پہ آتا ہے پروپیگنڈا ولیج۔ دوستوں، نارتھ اور ساؤتھ کوریا کی سرحد پر نارتھ کوریا نے ایک گاؤں کجیونگ ڈونگ بنا رکھا ہے، جسے پروپیگنڈا ولیج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گاؤں دکھاوے کے لیے ہے، جہاں خالی عمارتیں اور لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں۔ ان لاؤڈ اسپیکروں کے ذریعے نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف سے ساؤتھ کوریا بھی جوابی طور پر لاؤڈ اسپیکروں سے میوزک اور خبریں چلاتا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب نفسیاتی جنگ ہے جو آج بھی جاری ہے۔ نمبر 7 پہ آتا ہے بیرونی رابطوں پر سختی۔ دوستوں، نارتھ کوریا میں شہریوں کو بیرونی دنیا سے رابطہ کرنے کی اجازت نہیں۔ انٹرنیشنل کال کرنا محدود ہے اور اس کی نگرانی کی جاتی ہے۔ مقامی لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ایک مخصوص نیٹ ورک ہے جس کا بیرونی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں۔ اگر کوئی غیر قانونی طور پر انٹرنیشنل فون کال کرتا ہے تو اسے سخت سزا دی جاتی ہے۔ غیر ملکیوں سے بات چیت کرنا محدود ہے اور شہریوں کو سخت نگرانی میں رکھا جاتا ہے۔ دوستوں، نمبر 8 پہ آتا ہے حکومت کے مقررہ کردہ کام اور نقل مکانی پر پابندی۔ دوستوں، نارتھ کوریا میں شہریوں کو اپنی مرضی سے ملازمت کرنے کی بھی اجازت نہیں، بلکہ حکومت کی طرف سے ہر شہری کی قابلیت، وفاداری اور خاندان کے پس منظر کی بنیاد پر ان کو کام دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہری اپنے ملک کے اندر بھی بغیر اجازت سفر نہیں کر سکتے۔ یہ نقل مکانی پر پابندی آبادی کی نگرانی اور بیرونی اثرات سے بچاؤ کے لیے اہم قدم ہے۔ نمبر 9 پہ آتا ہے دنیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم۔
دوستوں نارتھ کوریا میں دنیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم موجود ہے جس کا نام ہے رونگناڈو فرسٹ آف مے اسٹیڈیم۔ اس میں 1.5 لاکھ سے زائد افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ اس اسٹیڈیم کو بڑی سرکاری تقریبات، فوجی پریڈ اور ماس گیمز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جہاں ہزاروں لوگ ایک ساتھ پرفارمنس دیتے ہیں۔ ان کھیلوں میں بچے اور جوان ایک ساتھ ایک وقت میں مختلف رنگوں کے پینلز اٹھا کر حکومت کے نعرے اور تصاویر بناتے ہیں۔ نمبر 10 پہ آتا ہے رہنماؤں کی تکریم اور عبادت۔ دوستوں نارتھ کوریا میں رہنماؤں کی تکریم ایک اہم پہلو ہے۔ ہر گھر میں کم خاندان کے رہنماؤں کی تصاویر لگانا ضروری ہے، اور نہ کہ صرف تصاویر کو لگانا بلکہ ان تصاویر کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ان کی پوجا یا عبادت کرنا ان لوگوں کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے جو کہ اسلامی طور پر شرک اور کبیرہ گناہ ہے۔ ہمیں صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ دوستو یہ تھے نارتھ کوریا کے 10 عجیب و غریب حقائق۔ ایک ایسا ملک جہاں حکومتی کنٹرول اور پروپیگنڈا زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہے۔ امید ہے آپ کو نارتھ کوریا کے متعلق بہت سی ایسی نالج ملی ہوگی جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ہوتی ہے ملاقات اسی طرح بہترین ویڈیو سے، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔